جو بھی میرے نبی کی ذات سے پیار کرے، میرے نبی سے پیار کا رشتہ رکھے، اللہ اسے کبھی محروم نہیں رکھتا ہے۔ جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ شہر کے اندر ایک ایسا گناہگار، ایک ایسا بدکار و سیاہکار بندہ رہا کرتا تھا جس کی عمر 200 سال تک ہو گئی ہے۔ اسی دوران ہر قسم کی غلط کاریوں، ہر قسم کے گناہوں میں وہ مبتلا رہا۔ شہر کے لوگ تنگ آ گئے، چنانچہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرنا شروع کر دی۔ خدا کا کرنا، یہ 200 سالہ گناہگار جس نے اپنی ساری زندگی برائیوں میں گزاری، یہ مر گیا۔ شہر کے بڑے بڑے مفتی جمع ہوئے، کہنے لگے یہ جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائے جانے کے قابل نہیں ہے، چنانچہ اس کی لاش کو اٹھاؤ اور گندگی کے ڈھیر پر ڈال دو۔ لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ ادھر اللہ کریم نے جبریل کو حکم دیا، وحی آ گئی، اے پیارے کلیم، اے پیارے کلیم، بلا گندگی کے ڈھیر پر ایک میرا پیارا مقدس بندہ جس کی لاش پڑی ہے، اسے جا کر اٹھا، اسے غسل دے، اسے کفن دے اور نماز جنازہ کا اہتمام کر، اور شہر کے اندر یہ اعلان کر دے جو بھی اس کی نماز جنازہ کو پڑھے گا، اللہ اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، اس کی لاش کو اٹھایا، اسے غسل دیا، اسے کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایک بڑے میدان میں لایا گیا۔ پورا شہر ہزاروں کی تعداد میں ایک سے ایک بڑھ کر آگے آ رہا ہے، اوہ میری بخشش بھی ہو جائے، میری بخشش بھی ہو جائے۔ جب اللہ کے نبی نے نماز جنازہ کو پڑھا دیا، پورا شہر ٹوٹ پڑا۔ ذرا چہرہ تو دکھاؤ، کون ہے، کون اللہ کا ولی ہے جس کی نماز جنازہ پڑھنے سے ہماری بخشش یقینی ہو گئی ہے۔ جب بڑے بڑے آگے بڑھے، جن مفتیوں نے فتوے دیے تھے وہ دیکھ کر شہر و حیران ہو گئے، ارے یہ تو وہی 200 سالہ گناہگار ہے جس کی لاش کو ہم نے گندگی کے ڈھیر پر ڈالا تھا۔ یہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اے پیارے کلیم، اس کے جرم، اس کے عیب سارا شہر جانتا ہے، لیکن ہماری سمجھ سے والاتر ہے۔ اے پیارے کلیم، یہ اس کو انعام کہاں سے ملا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ رب العزت میں عرض پناہ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے مولا، پورا شہر تو کچھ اور گواہی دے رہا ہے، لیکن تیرا حکم کچھ اور ہے، اس بات سے آگاہ فرما۔ بارگاہ رب العزت سے جواب آتا ہے، اے پیارے کلیم، یہ جو شہر والے کہہ رہے ہیں وہ کذالکا، یہ جو شہر والے کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ 200 سالہ مجرم ہے، لیکن پیارے کلیم اس کی ایک نیکی ایسی تھی، اس کی ایک نیکی ایسی تھی جو اس کے 200 سالہ گناہوں پر حاوی آ گئی ہے۔ رباب نیکی کیا تھی؟ فرمایا پیارے کلیم، اس کے گھر میں کتابیں توریت تھی، یہ روزانہ کتابیں توریت پڑھتا، اور جہاں جہاں بھی میرے پیارے محمد کا نام آتا اسے چومتا، اسے آنکھوں سے لگاتا۔ اے پیارے کلیم، اس کی نیکی مجھے یہ اتنی پسند آ گئی ہے کہ میں نے اس کے 200 سالہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ اور پیارے کلیم، اتنا ہی نہیں، جس نے اس کی نماز جنازہ کو پڑھا تھا میں نے اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا امتی اگر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لے تو اللہ اس کے 200 سالہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے آقا کا نام چوم کر اگر آنکھوں سے لگا لے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے نبی کی ذات تو وہ ذات ہے، اگر میرے نبی کی ذات سے کسی کو نسبت ہو جائے اللہ اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ میرے نبی کے ہاتھ اگر لکڑی پر لگ جائے اللہ اسے بھی نور کا بنا دیتا ہے۔ سنیں ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔
میرے نبی کو رب نے نور بھی بیان فرمایا ہے، منیر بھی بیان فرمایا۔ الفرق بین النور والمنیر، لیکن منیر، نور اور منیر میں فرق کیا کیا ہوتا ہے؟ نور کہتے ہیں روشن کو، منیر بھی کہتے ہیں روشن کو۔ نور جو خود روشن ہو، منیر جو خود بھی روشن ہو، جو اس سے لگ جائے وہ بھی نور بن جائے۔ میرے نبی کیا ہے؟ منیر۔ ایک بات تو سمجھ میں آئی، میرے نبی منیر ہے۔ تم ابو بکر عمر کی بات کرتے ہو، انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دیے تو کیا ہوا؟ کہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لکڑی پہ لگ جائے، اللہ اسے بھی نور کا بنا دے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم ہے مدینہ طیبہ میں مسجد کے اندر، میرے نبی کے دور کے علاقے سے، دور کے قبیلے سے میرے مصطفیٰ کے صحابہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے مصطفیٰ کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں سن رہے ہیں۔ ظہر کا وقت ہوا، نماز پڑھی پھر بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہوا، نماز پڑھی پھر بیٹھ گئے۔ مغرب کا وقت ہوا، نماز پڑھی پھر بیٹھ گئے۔ میرے آقا بھی اپنے غلاموں کو علم کا سمندر پلا رہے ہیں۔ میرے آقا کے پتلے پتلے گلابی گلابی ہو، جب میرے آقا بولتے تو کیسا لگتا؟ ایک فارسی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ہر گنچا کے گلگش دیگر گنچا نگر دد، ہر گنچا کے گلگش دیگر گنچا نگر دد، قربان بر لبے یار گئے گنچا گئے گل۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے، جب کلی کھل کر پھول بن جائے پھر وہ واپس کلی نہیں بنتی، پھول مرجھا جاتا ہے۔ لیکن میں اپنے نبی کے لبوں پر قربان جاؤں، جب میرے مصطفیٰ بولتے تو میرے مصطفیٰ کے لب پھول لگتے، اور جب چپ ہو جاتے تو کلی نظر آتے۔ میرے مصطفیٰ کے پتلے پتلے گلابی گلابی ہونٹ، میرے آقا اپنے غلاموں کو پیاری پیاری باتیں بتا رہے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھی پھر بیٹھ گئے، عصر کی نماز پڑھی پھر بیٹھ گئے، مغرب کی نماز پڑھی پھر بیٹھ گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب میرے مصطفیٰ گھر جانے لگے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ میرے نبی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمیں بھی اپنے گھروں جانا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمیں بھی اپنے گھروں جانا ہے۔ یا رسول اللہ، اندھیری رات ہے، رستہ کیسے نظر آئے گا؟ یا رسول اللہ، کہیں ایسا نہ ہو گر پڑے، ہم پریشانی میں آ جائے۔ میرے آقا نے ان کی بات کو سنا، ادھر ادھر دیکھا، ایک کھجور کی ٹہنی پڑی ہوئی نظر آئی۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں میں اسے اٹھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، جب مصطفیٰ نے اٹھایا لکڑی تھی، جب ہمیں پکڑوائی وہ ساری نور بن گئی تھی۔ کیا فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائی لکڑی تھی، جب ہمیں پکڑوائی ساری نور بن گئی۔ اب 30 گز آگے پیچھے سارا روشن ہو گیا۔ اب وہ جا رہی ہیں، وہ بھی نور میں جا رہی ہیں، وہ بھی جا رہی ہیں، وہ بھی نور کی روشنی میں جا رہی ہیں۔ اب صحابہ فرماتے ہیں، ایک ایسے جگہ پر پہنچے جنہیں آدھوں کو ادھر جانا ہے، آدھوں کو ادھر جانا ہے۔ بیچ میں کھڑے ہو گئے، بتاؤ بھائی اب کیا کریں؟ آج کل کا مولوی ہوتا کہتا آدھی آدھی کر لو، لیکن وہ صحابہ تھے، انہیں تمہیز تھا۔ 1 لاکھ کی پانچ بھی ہوتی تو مصطفیٰ کی دیوانے قربان کر دیتے، لیکن مسئلہ عاقبت کا نہیں تھا، مسئلہ نبی کے تبرک کا تھا۔ اور کوئی بھی مصطفیٰ کا غلام یہ نہیں چاہتا تھا کہ تبرک نبی کا میرے سوا کوئی دوسرا لے جائے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صحابہ، میرے مصطفیٰ کی صحابہ ایثار کا پیکر تھے، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہاں مسئلہ قیمت کا نہیں تھا، مسئلہ نبی کے تبرک کا تھا۔
اب مصطفیٰ کے غلام آگے چلے، آپس میں گفتگو کرنے لگے، بھائی تم لے کر جاؤ گے یا ہم لے کر جائیں گے؟ ایک صحابی رسول اور آگے بڑے، ایک لکڑی کو ہاتھ میں اٹھایا، مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لگی ہوئی لکڑی سے رگڑا۔ صحابہ فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لگی ہوئی لکڑی کو جیسے ہی لگایا اس میں بھی فوراً روشنی آ گئی۔ میرا رب فرماتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے میرے محبوب، اے میرے یار، میں نے تجھے چمکتا بھی بنایا ہے اور چمکاتا بھی بنایا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔